کہ جب انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتا نہیں جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ جو ایک بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں، ان کے بارے میں یہ والی بات مشہور ہے کہ جب ان کو قبر میں دفنایا گیا تو فرشتوں نے آ کر سوال کیا کہ تم من ربک ما دینک من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس فلاں شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو، انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اٹھتے بیٹھتے اور دیگر تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ انسان کو دنیا چھوڑنی ہے اور ایک دن مر کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے انسان کو اپنے دیگر اعمال کرنے چاہیے۔ جس انسان کو آخرت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا، اپنے اللہ سے ملاقات کا جس کو جتنا زیادہ شوق ہوگا، اتنا ہی انسان اپنے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اپنے اللہ کے پاس جانے کے لیے اتنا ہی زیادہ اس کے منشا کے مطابق، اس کی اچھا کے مطابق انسان اعمال کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں یا کسی کو مہمان بنا کر بلاتے ہیں، اس کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے گھر کا ڈیکوریشن کرتے ہیں، ان تمام انتظامات کرنے کے بعد جب وہ بندہ آتا ہے تو ہم کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے آنے کی خوشی، یا کوئی اس کی خبر دے دے کہ وہ بندہ آنے والا ہے یا آ چکا تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے رب کی ملاقات کے لیے اتنا ہی زیادہ خوش ہونا چاہیے جتنا ایک انسان اپنے کسی محبوب کے انتظار میں خوش ہوتا ہے۔ اور وہ خوشی کب ہوگی؟ جب انسان اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی منشا کے مطابق عمل بھی کرے گا، تب جا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ انسان کے ساتھ اور جنات کے ساتھ جو دنیا میں حشر ہونا ہے، ان کو جو اپنے اللہ سے احکامات جو ملے ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ روایت میں ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، بے شک تمہارے لیے جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم جو پیدا کیے گئے وہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انسان اپنے بدن پر، انسان اپنے جسم پر کس بات سے متفخر ہوتا ہے، کس بات کا تفاخر کرتا ہے کہ انسان کو جو اللہ نے بدن دیا یہ اس کو عاریت کے طور پر دیا ہے، استعمال کے لیے دیا ہے۔ اس بدن کی اس کو حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے مال کو اور انسان کی جان کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ان مومنین کے بدن کو خرید لیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر اپنے اعمال کو اچھے نہیں بنائے، اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سنورنا اپنے اچھا نہیں بنایا، تو پھر آخرت میں ہماری پکڑ ہوگی، اور آخرت کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور زمین قبر کے اندر انسان کو یقینی طور پر جانا ہے، اس کی پکار سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب عثمان غنی قبر اور جنت اور جہنم کے تذکرے سے رویا نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی
اور وہ کہتے کہ قبر آخرت کی منزلوں سب سے پہلی منزل ہے، اور اتنی خطرناک یہ منزل ہے کہ اگر اس منزل سے اگر انسان پار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، کل قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جب انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے تو پھر جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس کو مرنے میں اور دنیا چھوڑنے میں اس کو دقت نہیں آتی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر انسان اپنی دنیا سنوارنے میں، اپنی دنیا کی کوٹھیاں بنانے میں، اپنے ہر ایک انتظامات کو مکمل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو گویا کہ یقین ہی نہیں اللہ سے ملنے کے لیے۔ اور قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے ابھی ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو انسان اپنے اللہ سے ملنے کی یقین رکھتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی جتنی زیادہ طلب ہوگی وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے گا۔ وہ کیسے احکام کو پورا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جب اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اپنے نامہ اعمال کو وہ دوسروں تک دکھاتے جاتے پھرے گا کہ میرا نامہ اعمال دیکھو، میرے الحمدللہ کتنے پورے کے پورے پرسنٹ میرے کو ملے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب کو دکھائے گا فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ پورا مکمل ہے۔ اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وہ کہے گا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جس انسان کا یقین اللہ سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اور جس انسان کا یقین اللہ تعالیٰ سے جتنا کم ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر موت کی تمنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول شہیدوں کے ساتھ کس کا حشر کیا جائے گا، یعنی شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس کو اٹھائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اٹھائے گا جو موت کی تمنا کرنے والا ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ انسان کے لیے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن موت کی تمنا کرنا ان شخصوں کے لیے جائز ہے جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں، ان کو اپنے اعمال پر اور اپنے اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے کہ میں اللہ سے جا کر ملوں گا۔ لیکن جس انسان کو دنیا کو پکڑ کے رکھنا ہے، دنیا چھوڑنی نہیں ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا، اور جس کا حشر اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم ہے کہ شہیدوں کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ کس قدر بے شمار ہے۔ تو انسان کو اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان اپنی آخرت کو یاد کرے گا مکمل طریقے سے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ کہ جو انسان اپنے گمان میں اپنے تئیں یہ سوچتا ہو کہ مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے تو اس کے لیے اچھے اچھے نیک اعمال کرنا شروع کرے گا۔ ایک واقعہ اس بات پر یاد آتا ہے کہ جب انسان کے اچھے اعمال ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے ڈرتا نہیں جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ جو ایک بہت بڑی اللہ والی گزری ہیں، ان کے بارے میں یہ والی بات مشہور ہے کہ جب ان کو قبر میں دفنایا گیا تو فرشتوں نے آ کر سوال کیا کہ تم من ربک ما دینک من ھذا الرجل الذی بعث فیکم کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس فلاں شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ روایتوں کے اندر والی بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس کو کرایا جائے گا، تو جو مومن ہوں گے، اچھے نیک بندے ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ تمام جو قبروں کے بیچ میں یعنی اس کی قبر کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنی قبریں ہوں گی، جتنے راستوں کو سب کے سب صاف کر دے گا، اور پھر منکر نکیر سوالات کریں گے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کیا کہتے ہو، اس کو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تو جو انسان ایمان والا ہوگا وہ تو کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ جو جن کے بارے میں آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو انسان مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے دنیا کے اندر جھوٹا کہا جاتا رہا، میں کچھ نہیں کر پایا دنیا کے اندر۔ تو جب انسان کو رابعہ بصریہ کو جب اس میں دفنایا گیا تو جب فرشتوں نے سوال کیا
تو فرشتوں سے کیا کہہ رہی ہیں وہ رابعہ بصریہ کہ میں تو 3 گز نیچے آئی ہوں اور تم اتنا دور سے اللہ کا سوال لے کر میرے پاس آئے ہو، تم جب اتنے دور سے نہیں بھولے اللہ کو تو میں اپنے صرف 3 گز نیچے آنے سے اللہ کو بھول سکتی ہوں کیا؟ تو یہ ان کے جوابات تھے، کیونکہ ان کے اعمال اتنے پیارے تھے، اتنے پختہ تھے کہ ان کو فرشتوں کے نکیر اور فرشتوں سے کوئی ان کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو انسان کو اپنے آخرت کو بنانے کے لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یقیناً دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہر ایک دنیا کے اندر آیا ہے، ہر ایک دنیا کے اندر جائے گا، دنیا کے اندر سے جائے گا۔ ابراہیم بن ادھم کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ابراہیم بن ادھم یہ ایک بہت بڑے مالدار شخص تھے اور بڑے بادشاہ بھی تھے۔ ان کے دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو درباریوں نے کہا کہ بھائی یہ آرام کرنے کی جگہ نہیں، بادشاہ کا دربار ہے، کہیں اور جا کے آرام کرو۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں سرائے خانہ سمجھ رہا ہوں، یعنی جہاں ایسی جگہ جن کو بادشاہ وغیرہ آرام کرنے کے لیے بنا دیا کرتے تھے پہلے زمانے کے اندر، کہ آپ یہاں کوئی مسافر آئے یہاں پر ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے اور یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اب وہ آدمی اڑ گیا کہ نہیں مجھے تو یہیں آرام کرنا ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے جب اس کو دیکھا تو اس کو بلایا، کہا کہ آؤ۔ تو اس سے بات کی کہ آپ یہاں پر آنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس پورے محل کو سرائے خانہ سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ میرا محل ہے، میں اس کو آپ سرائے خانہ کیوں سمجھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کا محل ہے، آپ سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا کہ میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ بولا میرے دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ پردادا۔ تو ایسے ایسے تو اس نے کہا کہ آپ سے پہلے فلانا تھا چلا گیا، اس سے پہلے وہ تھے وہ بھی چلے گئے، اس سے پہلے جو تھے وہ بھی چلے گئے، آپ کو بھی یقیناً جانا ہے۔ ابراہیم بن ادھم کو وہ والی بات اتنی زیادہ چبھی کہ وہ پوری رات نہیں سوئے اور وہ شخص یہ والی بات بول کر غائب ہو گئے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ وہ پوری رات سوچتے رہے اور انہوں نے پھر اپنا بستر بوریہ بستر ایک نہر کے کنارے پر جا کر بنا لیا کہ مجھے دنیا چھوڑ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے اندر ملوث نہیں ہونا، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کمانی، اتنی کمانی ہے کہ اس کے دل میں اتر نہ جائے اور اس کے پیچھے وہ اپنے بال بچوں کے پیچھے اپنے مکان کو بنانے کے لیے، اپنے دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول نہ جائے۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا تو یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گی یقینی چیزیں، اور قبر کے اندر جو ہماری آنکھ کھلے گی اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کرنا کیا تھا اور کیا کر کر آئے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ افلاطون نامی شخص ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، لوگوں نے اس کو فلسفی مانا ہے اور بڑا عقل مند بھی گزرا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ مسلمان تھا، لیکن جہاں میں نے پڑھا وہ مسلمان نظر نہیں آیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے موقع پر اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میری اتباع کر۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی اتباع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ مجھے ایک چیز بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہو، وہ تیر کیا ہو؟ بیماری ہو، پریشانی ہو، آزمائش ہو، یہ سب تیر ہو، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ افلاطون نے یہ سوال کیا کیونکہ وہ بہت بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا عقل مند تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جانا چاہیے، اس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جانا چاہیے۔ اس افلاطون نے کہا کہ آپ کا جو جواب ہے نا، یہ جواب کوئی اور دے نہیں سکتا تھا، آپ نبی اس لیے آپ نے جواب دیا، ورنہ کوئی اور آدمی ہوتا وہ یہ کہتا کہ فلانا کام کر لو یا یہ چھپ جاؤ، یہاں پر چھپ جاؤ، لیکن آپ اللہ کے نبی اس لیے آپ نے بہت بہترین جواب دیا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کی والی بات لکھی ہے کہ اس زمانے کے اندر بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا، اس بادشاہ نے اپنے پوری فوج کے ساتھ، اپنے تمام مشیروں کے ساتھ مل کر افلاطون کے پاس گیا، اس سے ملاقات کی، اور ملاقات جب اس نے کی تو اس نے دیکھا کہ ایک چھپر بنا ہوا ہے، اس کے اندر افلاطون رہتا ہے، لیکن بادشاہ نے اس کے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو حقیر سمجھا کہ یار یہ دنیا دار آدمی کیسا، اس کے پاس نہ تو جھوپڑا ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ، نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا وہ اس نے بات کے انداز میں اس کو ظاہر ہوا افلاطون کو۔ تو افلاطون سمجھ گیا کہ یار یہ نا کچھ نہ کچھ میرے بارے میں غلط سمجھ رہا ہے، یہ دنیا کو زیادہ سمجھ رہا ہے میرے مقابلے میں، اور آج بھی دنیا کے بہت سارے حکیم اور ماہر لوگ اس کے فلسفوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کے اوقات دکھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، جب جاتے وقت کہا بادشاہ میں تمہاری دعوت دینا چاہتا ہوں، اور تمہارے جتنے خادم ہیں ان کی، تمہارے جتنے سپاہی ہیں ان کی، تمہاری جتنی فوج ہے ان کی،
اور تمہارے جتنے مشیر ہیں جن سے تم مشورہ کرتے ہو ان تمام کی میں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ افلاطون جو تھا یہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، گرچہ وہ جھوپڑے میں رہتا تھا۔ اب اس نے کہا گیا میں اس کی دعوت قبول نہیں کرنا تب بھی میرے لیے ہتک ہے، لیکن اس نے ایک چیلنج کر دیا۔ اب چیلنج کی وجہ سے مجھے جانا پڑے گا، تو وہ اپنے بادشاہ تمام لوگوں کو لے کر آیا۔ اس نے ایک ہی رات کے اندر جب جنگل کے اندر وہ آیا بادشاہ دوبارہ اس کے پاس، تو اس نے دیکھا کہ بڑی بڑی تو بلڈنگیں تعمیر کر دی اور بالکل مہذب ایک دم بالکل برابر روڈ بنا دیا اس نے، یعنی اس نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ بادشاہ اور اس کے تمام فوجی تھے وہ تمام حیران تھے کہ یار اس نے ایسا کیسا کر دیا۔ اب اس نے سب کو کھانا وانا کھلایا اور رات میں سلا دیا، سارے بادشاہ وغیرہ تمام پوری فوج سو گئی۔ اب جب صبح اٹھا تمام بادشاہ پورے فوج اٹھی، دیکھا جنگل میں سو رہے ہیں، ہم کہاں سو رہے ہیں؟ سارے کے سارے جنگل میں، کوئی کس کونے پڑا کوئی کس کونے پڑا، جبکہ وہ جب رات میں آتے سر آتا وہ بادشاہ کے الگ حویلی اور فوجیوں کے لیے الگ حویلی، سب کے لیے الگ حویلی۔ اب وہ صبح پوچھ رہا ہے یہ ہوا کیا؟ افلاطون نے اس کو بلایا کہ اب سمجھ میری بات کو، میرے اندر جو طاقت ہے، یعنی میرے آنکھوں کے اندر جو طاقت ہے، میں نے اپنی آنکھوں کی طاقت سے وہ پاور پیدا کر لیا کہ تمہاری سب کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ چکا چوند ہو گئی، اور تم یہ جو دیکھ رہے تھے یہ صرف خیالات تھے، یہ صرف کیا تھے؟ خیالات تھے، اور خیالات اس قدر مکمل تھے کہ میں نے اس کو ان خیالات کو بالکل مکان اور بلڈنگ اور اچھے کھانے کے حساب سے تیار کر دیا، اور ریئل ہے۔ کتاب میں یہ والی بات لکھی ہے کہ انسان قوت خیالیہ ایک کرشماتی دنیا ہوتی ہے، جیسے آج کل جو بہت سارے ڈھونگی پنڈت ہوتے ہیں، انسان ایک بڑا آدمی ہوگا ایک چھوٹا آدمی ہوگا۔ آپ لوگوں نے بہت سارے وہ دیکھا ہوگا کہ جو ڈھونگی بابا ہوتے ہیں وہ اپنے جنات اور وکیلوں کو بلائیں گے چھوٹے بچے کو، ادھر آ، اور چھوٹے بچے کو بولا بیٹا آنکھ میں کاجل لگا کے اور ہاتھ میں دیکھتے رہو کوئی دکھ رہا سفید کپڑے میں، وہ چھوٹے بچے، کیونکہ یہ اپنے قوت خیالیہ سے اس بچے کے دماغ پر اثر کر لیتے ہیں۔ بڑے انسانوں کیوں نہیں بلاتے ہو؟ کیونکہ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے یہ کمزور ہوتا ہے، ان کے قوتیں جو خیال ہوتی ہے وہ اس پر اثر کر جاتی ہے، اس لیے بچے کو وہ دکھتا ہے جو دکھانا چاہتے ہیں۔ اور بڑے انسان کو کیوں نہیں بلاتے؟ وہ وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو جس انسان کے اندر قوت خیال ہے جتنی زیادہ بڑھا لیتا ہے انسان، تو وہ کچھ بھی کسی کو کچھ بھی دکھا سکتا ہے، جس کو نظر بندی ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ والا کام کیا افلاطون نے، اور پھر اس کو یہ اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اس دنیا کو یقیناً چھوڑ کر جانا ہے۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی، قبر میں جا کر جب حساب ہوگا پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ مجھے کس کا حساب دینا ہے، مجھے کس کا حساب نہیں دینا۔ تو انسان کو اپنے آخرت کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو جتنے زیادہ اچھے اعمال بنانا چاہیے وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کے اچھے اعمال بن جائیں گے تو اس کا مرنا اس کو بہت زیادہ آسان لگے گا۔ جیسے آج کل محبوب جو ہوتے ہیں، محبوب لور جو عاشق ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ کاٹنا آسان لگتا ہے۔ دیکھو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھو ہاتھ کاٹ لیں گے اور کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے کام کر لیں گے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ تو جو انسان اللہ کا محبوب ہوگا اس کو نہ ٹھنڈ کی نمازیں پریشان کریں گی، نہ گرمی کے روزے اس کو پریشان کریں گے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اس کو پریشان کرے گا۔ یہ اللہ سے محبوب کی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو انسان اللہ کے جتنے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کو اپنے آخرت میں جا کر ملنے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے سامنے سے ایک شخص دوڑتے ہوئے جا رہا تھا، اس نے کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں بازار جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پر موت ملتی ہو تو موت میرے لیے بھی لے آنا، جبکہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے، لیکن یہاں پر موت کے شوقین اس قدر زیادہ ہیں کیونکہ ان کو اپنے اللہ سے ملاقات کی اس قدر زیادہ فکر ہے کہ مجھے کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے شیخ کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، مولانا یعقوب صاحب، اور ان کے ملفوظات بھی لکھا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ والے واقعہ لکھا ہے کہ جب ان کے جانے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اچھے تو کپڑے پہنے، غسل کیا اور بہترین وغیرہ عطر وغیرہ لگا کر تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے ان کے مرید نے کہا کہ کیا آپ کو کہیں جانا؟ انہوں نے کہا میرا سفر ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں چلا، ہو سکتا کہیں نہ کہیں جا رہے ہوں گے، سفر ہے ان کا۔ اب جب جمعہ کا وقت قریب آیا انہوں نے کہا کہ میں تکیہ لے کر آؤ، اور تکیہ لگا کر لیٹے اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیٹ کر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سے ملنے کا اتنے زیادہ مشتاق ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کب جا کر اس کو ملنے کی تمنا ہو جائے۔ یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فوراً اس کے جواب میں
کہ اگر تم میرے بیٹے اور میرے رشتہ دار ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم، تم قیامت کے دن تک اس موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ موت کی تمنا کرنے والا وہ انسان ہوگا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوگا اور جس کو آخرت میں اپنے اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا۔ وہی لوگ انسان نہیں ہوں گے جو موت کی تمنا کرنے والے ہوں گے۔ تو انسان کو اپنی موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے، اور نماز روزے کی پابندی کرنے سے انسان کو ہر ایک عمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔